قصہ منو تو کیسے بتائے تجھ کو، یہ کہانی بھی نہیں کہ سنائے تجھ کو، تجھ پہ گزرا ہی نہیں عشق جنوں کا علم، عشق عبارت بھی نہیں کہ لکھ کر دکھائے تجھ کو۔ اور وہ جو محبت ہے نا، وہ دور کڑیوں سے وادی دل میں داخل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سفید روش پر قدم رکھتے ہی آسمان سے چاندی جیسی زرپشا برسنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت صاف واضح تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پہاڑوں سے آبشار بہتا ہوا زمین پر ٹہرے پانی میں مل کر ہلچل مچا رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں پانی ہی پانی تھا، اور درمیان میں شیشے جیسی بہت چوڑی اور بہت لمبی روش تھی جس پر وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا اس کے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں ہیں، خوبصورت لباسوں میں ملبوس، سنہرے رنگ اور رنگوں سے لبریز زیور اور کانچ کی چوڑیاں کنکناتی۔ وہ اس کی ہمجولیاں اپنی اوڑنیاں سنبھالتے اس کے گرد جمع ہو رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر پانی میں نظر آتے اپنی عکس پر پڑی۔ زنک رنگ شرارے میں سنہری چولی اور لال رنگ کی زرتار اوڑنی اوڑے وہ اس وادی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اسے اپنی پیشانی پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیشانی پر رکھنے کے لیے اوپر اٹھائے تو چوڑیوں کی کنک گونج اٹھی۔ حیرانگی سے اس نے اپنے ہاتھوں میں رنگین چوڑیاں دیکھی اور اپنی پیشانی پر مانگ میں ڈالے ٹیکے کو چھوا۔ وہ حیران تھی، بے یقین تھی۔ پھر اس پر پھولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ ہم جولیا اس پر پھول برساتے ہوئے خوش آمدید کے ترانے گا رہی تھی۔ وادی دل میں خوش آمدید، ہر طرف سے مرحبا خوش آمدید کی سریلی آوازیں سماعتوں میں سرسرانے لگی۔ اس نے جھک کر دیکھا، ہرے رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ ہم جولی اسے پازیم پہنا کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جا رہی ہے، اور اس کی پازیب کی چنچن سے پوری وادی گونج اٹھی ہے۔ اس کی ہم جولیا اس کے ساتھ کلکلائے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی خوشی سے ہنسنے لگی، اور اس کی ہنسی کی جھنکار سن کر بہت دور کھڑی محبت اسے محویت سے دیکھنے لگی۔ خوشی کا عکس اب گینے کے لبوں سے ہوتے ہوئے رخساروں سے جھلکنے لگا۔ ہنسی کہکہوں میں بدل گئی اور کہکہے لگاتی اپنی ہمجولیوں کے سنگ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہنسی، خوشی، کہکہے، آسمان پر اڑتی زرتار اوڑنیاں، وہ سب اس کے گرد دائرہ بنانے لگی، اور وہ درمیان میں اپنی ایڑیوں کے بل گول گول گھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پانی میں تیرتی مچھلیاں بار بار اپنا منہ پانی سے باہر نکال کر اس پاگل سی لڑکی کو دیکھتی اور پھر اس کی خوشی میں شریک ہو کر پانی اچھالتے ہوئے پانی میں غوطہ ہو جاتی۔ آسمان پر اڑتے پرندے بھی اسے حیرانی سے دیکھتے، پھر اس کے لبوں پر رقص کرتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی اپنے پروں کو پھیلائے جھومنے میں مصروف ہو جاتے۔ اس نے ذرا رک کر ہنستے ہوئے سانس بحال کی۔ آسمان سے گرتی چاندی رنگ کی زرپشا کو اپنی ہتھیلی میں پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیے، مگر وہ ہاتھوں سے پھسل جاتی، جیسے چکنائی لگی چیز سے پانی پھسل جاتا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہی، تو خود پر کلکلانے لگی۔ اس کی ہمجولیاں بھی اس پر ہنسنے لگی۔ وہ دوبارہ ایڑیوں کے بل گھومنے لگی۔ وادی دل میں ابھی تک خوش آمدید کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور وہ جو محبت ہے نا، اسے محویت سے تکنے کے بعد مسکرانے لگی۔ ابھی منوتو کا ایک سایہ اس وادی میں داخل ہوا تھا، اور محبت کو اب دوسرے سائے کے داخل ہونے کا انتظار تھا۔ اگر مگر اور کاش ہوں میں خود اپنی تلاش میں ہوں۔ سب کے درمیان میں بیٹھا وہ شخص زرجان شاہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیا آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ سفید رنگت، پورے بال، 6.5 فٹ قد، مغرور نقوش اور نیلی آنکھیں کسی سمندر کی طرح وسیع، جن میں ذہانت کی چمک تھی۔ اس کی شخصیت مقابل کو تحریر کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ ان سب کے درمیان سب سے منفرد لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان سب کے درمیان بھی ان جیسا نہیں بن پایا تھا۔ میوزک کانوں کے پردے پڑنے کی حد تک تیز تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے میوزک بند ہو گیا۔ کیا ہوا یار، سارا مزہ خراب کر دیا، میوزک آن کرو۔ ابے ڈی جے کدھر مر گیا ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں کی جنجلائی آوازیں آنے لگی، اور تبھی دور کہیں سے ہلکی ہلکی کامیابی کی طرف آنے کی صدا بلند ہوئی۔ وہ صدا جس کا مالک خود کامیابی کی طرف بلاتا ہے، وہ صدا جو انسان کی دنیا اور دین دونوں سنوار دیتی ہے۔ یہ صدا سن کر صرف اللہ کے نیک بندے ہی لبیک کہتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس صدا کو سن کر اپنے کان لپیٹ لیتے ہیں۔ وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں یا پھر اپنی میٹھی نیند میں۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں رب کی صدا پر لبیک کہنے کا وقت نہیں ملتا۔ بے سکونی سائے کی طرح ان کے قریب رہتی ہے۔ میوزک پھر آن ہو گیا تھا۔ سب لوگ پھر سے بے ہنگم ناچ میں مصروف ہو گئے تھے، اور ان سب کے درمیان بیٹھا زرجان، جو آج تک اپنی بے چینی کی وجہ نہ جان پایا تھا، وہ جب بھی بے چین ہوتا تو کسی ہنگامے والی جگہ کا رخ کرتا تاکہ اس کی بے چینی میں چھپی وحشت کم ہو جائے۔ اب گینے فرحت بیگم کی آواز پر وہ قسمت آئی، مندی مندی آنکھیں آہستہ سے کھولنے لگی۔ سامنے سفید دوپٹے کے حالے میں اسے اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ کلمہ پڑھ کر وہ اٹھ بیٹھی تو وہ خواب دیکھ رہی تھی۔
کتنا حسین خواب تھا، بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ امی تھوڑی دیر اور سونے دیتی، آپ کو پتہ ہے میں کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ منہ بسورتے ہوئے اس نے ٹائم دیکھا اور آخر میں قدر اشتیاق سے فرحت بیگم کو دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے پتہ نہیں تم کیسا خواب دیکھ رہی تھی، اگر اچھا خواب تھا تو رب کا شکر ادا کرو۔ جو راتوں میں جب ہم زندگی اور موت کے درمیان ہوتے ہیں تب بھی ہمیں ایک اور جہاں دکھاتا، اور اگر برا خواب تھا تو بھی اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ وہ صرف ایک خواب تھا اور کچھ بھی نہیں۔ فرحت بیگم کی بات اس کے سر سے اوپر گزر گئی۔ اپنی ماں کی ایسی مشکل باتیں اسے کم کم ہی سمجھ آتی تھی۔ میں تھوڑی دیر اور سو جاؤں، پھر میں خود اٹھ جاؤں گی، اب گینے نے کمبل اوڑھتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ سو جاؤ، میں نے کب سونے سے روکا ہے، مگر تہجد کا وقت نکلتا جا رہا ہے، اور اگر آج تم نے اپنی تہجد کی نماز چھوڑ دی تو پھر کبھی وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، اور نہ ہی تم اپنی یہ نماز دوبارہ پڑھ پاؤ گی، فرحت بیگم نے آرام سے کہا، اور پھر قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئی۔ اب گینے نے سر کمبل سے باہر نکالا۔ اس کی ماں اسے کسی چیز سے منع نہیں کرتی تھی، مگر ان کے کہے گئے الفاظ سیدھا دل میں جا لگتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نماز کا وضو کر کے آئی اور جائے نماز بچھا کر تہجد کی نیت باندھ لی۔ فرحت بیگم نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پلکوں کی باڑ پر ابھی بھی پانی کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ ساختہ وہ اپنی بیٹی کے حق میں دعائیں مانگنے لگی۔ شاویلا پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ رہتے ہی کتنے لوگ تھے یہاں، زیاد شاہ، عائشہ شاہ اور زرجان شاہ۔ گھر میں داخل ہو کر وہ بغیر دیکھے بتا سکتا تھا کہ زیاد شاہ اور عائشہ شاہ دونوں فجر کی نماز کرنے کے لیے اٹھے ہوں گے۔ وہ آہستہ روی سے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادے صاحب، آج آپ کی محفل جلدی ختم ہو گئی، خیریت؟ وہ اپنے روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے رکھتے رک گیا۔ زیاد شاہ کا اشارہ اس کے کلب سے جلدی آ جانے کی طرف تھا۔ ٹھنڈی سانس چھوڑ کر وہ پیچھے مڑا۔ آپ سوئے نہیں؟ اسے پتا تھا وہ غلط وقت پر غلط سوال کر رہا ہے۔ سامنے کھڑے اس کے باپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا۔ یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ بیدار ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ زیاد شاہ نے اسے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے روم کا دروازہ کھول لیا۔ زیاد شاہ نے اسے اندر جاتے دیکھ کر تاکید کی، جس پر وہ کبھی کبھی عمل کرتا تھا۔ اوکے ڈیڈ، روم میں داخل ہونے سے پہلے اس نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد زیاد شاہ فجر کی نماز ادا کر کے آئے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے انہوں نے زرجان کے روم میں جھانکا۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچا سویا ہوا تھا اور پیر ابھی تک شوز میں مقید تھے۔ وہ جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا؟ زیاد شاہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے، کیونکہ زرجان کو اپنی ایکسپریشن سنبھالنے پر عبور حاصل تھا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں کب سدھرے گا، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا وہ فجر کی نماز بغیر ادا کیے سویا ہے۔ اب گینے کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا اس 9-10 سالہ بچے کی یہ نیلی آنکھیں اداس کیوں ہے۔ وہ بہت خوبصورت ڈرائنگ روم تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس کے بابا اپنے بہت ہی اچھے فرینڈ کی کسی بات پر مسکرا رہے تھے، اور اس دوست کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی۔ تصویر میں اس کی ماں بھی ایک بہت ہی حسین عورت کے ساتھ بیٹھی اور دونوں تصویر بنانے والے کی طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹی کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف ہے، کیونکہ اس وقت وہ صرف 4 سال کی تھی، اور سنگل صوفے پر اکیلا بیٹا وہ کانچ جیسی نیلی آنکھوں والا لڑکا اسے کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی اداسی ہے، جیسے وہ پوری دنیا سے خفا ہو۔ بہت دیر تک وہ اس تصویر کو تکتی رہی، اپنے بابا کی مسکراہٹ، اپنی ماں کی موہنی صورت اور اس لڑکے کی اداس آنکھوں کو دیکھ کر اس نے وہ تصویر پھر سے اپنے پسندیدہ پرس میں بہت احتیاط سے رکھ دی اور یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اور تھوڑی دیر بعد فرحت بیگم اسے ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند میں تھا جب موبائل پر ہوتی بپ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ بیدار ہو کر اس نے دیکھا زرنش کی 6 مسڈ کالز تھی۔ وہ موبائل رکھنے لگا تھا، مگر پھر سے موبائل پر زرنش کالنگ جگمگانے لگا۔ کہاں ہو زرجان؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج تمہاری بائک ریسنگ ہے، پھر بھی تم غائب ہو۔ زرجان کی آواز سن کر زرنش فوراً بول اٹھی۔ او نو، بھول گیا، 15 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوا، چابی ہاتھ میں گھماتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ سامنے عائشہ شاہ سے آتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ زرجان، ناشتہ کرتے جاؤ، مجھے کہیں جلدی پہنچنا ہے، ابھی ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جلدی جلدی جواب دے کر وہ پورچ کی طرف چلا گیا۔ عائشہ شاہ کڑی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے ترس گئی تھی، مگر زرجان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی، نہ خود کو سمجھنے کی نہ دوسروں کو سمجھنے کی۔ میرا کزن آ گیا ہے، اب تم ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دور سے ہی زرجان کی بائک نظر آتے دیکھ کر زرنش نے ابرو اچکائے اور سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر فخر سے کہا۔ میدان میں بہت رش تھا، اکثر یونیورسٹیز کے بہت سارے اسٹوڈنٹ بائک ریسنگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ زرجان نے جیسی ہی بائک روکی، زرنش بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔
ہیلمٹ اتار کر زرجان نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ او مائی گاڈ، تم تو ہارٹ ایشو ہو، سامنے کھڑے لڑکے نے زرجان کو دیکھ کر کہا۔ زرجان کو اس کی سنگنگ کی وجہ سے اس کے فرینڈز نے ہارٹ ایشو کا نام دیا تھا۔ ہائے، مجھے عفان مرزا کہتے ہیں، آپ سنگنگ کے ساتھ ریسنگ بھی کرتے ہیں، امیزنگ۔ اس نے اپنا نام بتا کر قدر اشتیاق سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا سنگنگ کرنے والا انسان ریسنگ نہیں کر سکتا؟ زرجان سے سوال کے جواب کے بدلے میں ایک اور سوال کر ڈالا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، عفان نے خجل ہو کر جواب دیا، اور اتنے میں ریس کے سٹارٹ ہونے کا اعلان ہوا۔ ہر کوئی اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا۔